ذاکر نائک نے اس کا جو جواب دیا اس میں کافی ساری مسنگ چیزیں تھی. میں کمزوریاں بھی کہہ سکتا ہوں اسے, لیکن چلیں ذرا سافٹ ورڈ بول دیتے ہیں کہ مسنگ چیزیں تھی, کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں مکمل طور پہ آیا جو وہ پوچھ رہا تھا, بلکہ کسی حد تک کچھ حصہ انہوں نے غلط ہی جواب دے دیا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو, مشائخ کو رب مان لیا تھا اللہ اور عیسیٰ کے سوا. تو اس نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں. اصل میں یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ اکیلے الہ سے مراد جیزس کرائسٹ اور خدا ہی ہیں, کیونکہ ہم تو تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں, یعنی کہ اللہ, جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ, یہ تینوں ایک ہی ہیں. جو اس نے سوال پوچھا تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جو جواب دیا اس میں کافی ساری مسنگ چیزیں تھی. میں کمزوریاں بھی کہہ سکتا ہوں اسے, لیکن چلیں ذرا سافٹ ورڈ بول دیتے ہیں کہ مسنگ چیزیں تھی, کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں مکمل طور پہ آیا جو وہ پوچھ رہا تھا, بلکہ کسی حد تک کچھ حصہ انہوں نے غلط ہی جواب دے دیا. سب سے پہلے اس آیت کی طرف آئے, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. کرسچنز نے اپنے احبار کو, یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہیں, یعنی مفتی کہہ لیں, فقیہ کہہ لیں, اور رہبان, راہب کی جمع ہے رہبان, جو گوشہ نشین لوگ, صوفی, جوگی, انہیں بھی رب مان لیا تھا من دون اللہ, اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کے سوا. یہ ترجمہ کیا اس کرسچن نے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو, مشائخ کو رب مان لیا تھا اللہ اور عیسیٰ کے سوا. تو اس نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں. اصل میں یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے؟ پھر وہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دی, پھر کہا ترجمہ غلط کیا ہے. وہ ترجمہ غلط ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسے تھا, اگر آپ اس کی کنٹینیوٹی دیکھیں تو وہ ترجمہ اگر زبر زیر کا فرق نہ کیا جائے تو وہی بنتا ہے جو کرسچن کہہ رہا تھا. چونکہ قرآن جو ہے ایک پیورلی لٹریچر کی بک ہے, اس کی فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں بعض اوقات الفاظ کی ترتیب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. جس طرح کہ وضو کے طریقے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں پہ آپ ٹیکنیکل ریزن وہ آپ سمجھ لیں. یہ جو 7 الفاظ ہیں نا, من دون اللہ, اللہ کے سوا انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو رب مان لیا تھا. والمسیح ابن مریم, اگر یہاں ہوتا نا والمسیح ابن مریم, یعنی ہا کے اوپر زبر کی بجائے زیر ہوتی اور ابن کے لفظ کے اوپر نون کے نیچے زیر ہوتی, تو پھر وہی ترجمہ بنتا تھا جو وہ بھائی کہہ رہے تھے. ویسے اگر زبر زیر ہٹا دیں تو ترتیب میں وہی ترجمہ بنتا ہے جو وہ کرسچن کہہ رہا تھا. وہ تو شرکیہ ترجمہ بنے گا, وہ تو قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا. اس لیے زبر زیر بڑی ضروری ہے. مسیح کے اوپر زبر ہے اور بن کے اوپر بھی زبر ہے, ان دونوں کے نیچے زیر لگا دینا تو وہی ترجمہ بنے گا جو وہ شرکیہ ترجمہ ہے. لیکن قرآن میں یہاں زبر ہے, اس زبر کی وجہ سے اس کا لنک پیچھے جڑے گا. لہذا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جوز اور کرسچنز نے اپنے علماء کو, اور اسپیسیفکلی ظاہر کرسچنز کے حوالے سے, اور اپنے صوفیوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا تھا اللہ کے سوا. لیکن قرآن کی ترتیب میں کیا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اب ترتیب میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ مسیح کا ذکر آ رہا ہے, اور جوگی اور صوفی اور مولوی ایک طرف ہے, اس لیے اس نے مکس کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ یہاں ہا پر زبر ہے, نون پہ بھی زبر ہے, اس لیے اس کا لنک پچھلے حصے کے ساتھ جا کے بنتا ہے, نہ کہ وہ ترجمہ جو وہ کرسچن سمجھ رہا تھا. یہ وہ ٹیکنیکل چیز تھی جو یہ ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کا اظہار کرنا وہاں پر ضروری تھا. لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کی عربک کے حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں ہے اور نہ وہ اس میں پڑھتے ہیں, ان کو اس لیول پہ جانا بھی نہیں چاہیے تھا. جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کافی تھا. لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ایک کمزوری تھی اس جواب میں نے اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کر دی. پلس یہ کام وہ کر سکتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ آیت پوری پڑھو, کیونکہ اس آیت میں ساتھ ہی آ رہا ہے وما امروا
الا لیعبدوا الہا واحدا، اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے رب کی، ایک اکیلے معبود کی۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہی آ گیا ہے کہ ایک خدا کا حکم تھا، لہذا اگر کوئی من دون اللہ کے ساتھ غلطی سے والمسیح ابن مریم پڑھ دے تو قرآن میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس آیت کا اگلا حصہ واضح کر دے گا کہ ایک اکیلے رب کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ ہاں، اس میں اگر کوئی مزید کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اکیلے الہ سے مراد جیزس کرائسٹ اور خدا ہی ہیں، کیونکہ ہم تو تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ آیات ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پہ کوٹ بھی کی۔ سب سے مشہور آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ سیم الفاظ گوسپلز کے اندر بھی موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، مختلف پیغمبروں کے حوالے سے، جیزس کرائسٹ کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔